أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله في حسن الله العظيم والصلاة سننے والی میری بہنوں میری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصول واضح طور پر تحقیق باقی ہے، کوئی شک نہیں کرنے والا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہترین نمونہ ہے. یہ کہ ہم اس پر عمل کریں. تقریباً 40 سال کا عرصہ ہونے کو آیا کہ فقیر حقیر اس فیلڈ میں ہوش بھی نہیں سنبھالے تھے تب سے حضور کی ثنا خوانی کرتا ہے. جس کا ذکر ہے اسی محبوب نے یہ ارشاد فرمایا ہے عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، اور صرف عورت کو نہیں بلکہ مرد کو بھی عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے. تو ذکر ہو اس ذات کا اور انہی کے فرمان کا خون ہو رہا ہو، یہ تو بڑی ہی غیر مناسب بات تھی. آپ نے میرے کہنے پر یہ پردہ کر دیا، اچھی بات ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی اس وقت ہوتی کہ میرے کہنے سے نہ کرتے، حضور کے کہنے پر ہی کر دیتے. آج کی اس محفل سے یہ بات میری بہنیں لے کے جائیں کہ آئندہ اس محفل میں کبھی شرکت بھی نہیں کرنی کہ جس میں بے پردگی شرکت ہی نہیں کرنی. اسی محفل میں شرکت کریں جس میں مرد و خواتین کا الگ الگ اہتمام پردے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذکر کا ادب نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حضور کے فرمانوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور ماشاءاللہ آج عقیقے کی خوشی میں اس ذکر کا اہتمام ہے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے بچے کو بھی، بچے کے والدین کو بھی اور تمام شرکاء کو بھی خوب مستفیض فرمائے. توجہ کے ساتھ محفل میں رہیے گا. موبائل سے کھیلنا، باتیں کرنا، شور کرنا یہ اس ذکر کے آداب کے بہت خلاف ہے. دعا گو ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اس ذکر کا آداب نصیب فرمائے. آئیے محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
تیرے قدموں میں جو غیر کام کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو، میرے ہو کرم، مجھ سے کر غم، میرے محرم ہو کرم، میرے محرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جگہ، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جگہ، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کا رکھتا ہے تو ہی بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کے لیے مجھے حکم ہوا ہے. اس کلام کو میں اکثر شیخ سعدی کی رباعی کے ساتھ پڑھتا ہوں. ایسی مقبول کہ ہر زبان پر ہر جگہ پر یہ رباعی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, کہی جاتی ہے. تو آئیے میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. بتاؤ نا, دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں, کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں. مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ایک لفظ نہیں ہے, لفظ ایک نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں, مگر نہیں کہ وہاں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ فصاحت رب کے بڑے بڑے بڑے. فصاحت عروج پہ تھی حضور کے. جب حضور کی آمد ہوئی عرب میں فصاحت کا دور تھا, تو حضور کو معجزہ بھی ایسا ملا نا قرآن کہ بڑے بڑے فصیح گونگے ہو گئے. ہاں ہاں, امام کہتے تیرے آگے یوں گئے دبے لچے فصاحت کے بڑے بڑے. اور دیکھ کر کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. ان کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گونگا بیٹھا ہوا. امام کہتے نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سبحان اللہ.
معراج کا مہینہ، معراج کا مہینہ، یہی مہینہ حضور کی گزر کہاں ہے؟ سر عرش، اور خیال کہاں؟ کس کا؟ امتی کا۔ دل فرش پر ہے تیری نظر، حضور بھولے نہیں۔ حضور نے حاضر ہو کر نظر کی نمازیں اور عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حضور نے عرض کی میری ساری عبادتیں جسمانی، مالی، بدنی اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سلام و رحمت کے ہار گند گلوئے پردور میں پڑے تھے۔ محبوب نے عرض کی میری ساری عبادت اللہ کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب میرا سارا سلام بھی تیرے لیے، ساری رحمتیں بھی تیرے لیے، ساری برکتیں بھی تیرے لیے۔ پھر حضور وہاں ہمیں نہیں بھولے، پھر حضور عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا یہ میرے امتی ہیں، ان میں صالحین بھی ہیں اور ہم جیسے گناہ گار۔ حضور ہمیں نہیں بھولے، ہم نہیں بھولے، ہمیں حضور نے علینا میں رکھا، علینا میں گناہ گاروں کو رکھا، صالحین کو الگ ذکر کیا۔ یہ حضور کی محبت ہے، حضور بھولے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ آقا جان فرماتے ہیں کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر چیز مجھ پر ظاہر ہو گئی، ہر چیز، کچھ رہا ہی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سنیے نا اعلیٰ حضرت کا ترانہ کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جگہ فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جگہ فدا۔ دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین پارائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور یہ ریاست نان پارا ہے، کیا ہے یہ ریاست نان پارا ہے، اس کا ایک نواب ہے، تو حضور اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھتے تو نواب صاحب خوش ہو جائیں گے، تو کچھ مالی مدد ہو جائے گی، تو دین کا کام ہوگا۔
اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے، بولا میں؟ اور اس نواب کی تعریف، اہل دول، دولت مند، دولت کی جمع دول، جو دولت والے ہیں، میں ان کی تعریف کروں؟ اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا، اعلیٰ حضرت نے اس کی ریاست کو الٹا کر دیا، ریاست کو الٹا کر دیا۔ ریاست کیا تھی؟ نان پارا۔ کیا تھا؟ آپ نے کر دیا پارا نان۔ کیا کر دیا؟ پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو اور نان کہتے ہیں روٹی کو، تو نان پارا کو آپ نے الٹا کر دیا، روٹی کا ٹکڑا۔ اور جلال میں کہتے ہیں کہ کروں مدح اگلے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ کریم ایسا ملا جس کے کھلے گئے گات اور بھرے خزانے، بتاؤ مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اس کلام کے میں نے کئی اشعار چھوڑ دیے کیونکہ ہر ماحول میں ہر شعر نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ سمجھانے میں وقت لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھانے میں وقت لگ جاتا ہے۔ چلو ایک شعر میں نیا پڑھتا ہوں جو آپ لوگوں کے نیا ہوگا۔ یہ شرف کہ قطع ہے نسبتیں، اور یہ کرم کہ سب سے قریب ہے۔ کیا حضور سے کوئی تقابل کر سکتا ہے؟ میں کجا ہاں تو کجا من کجا، کہاں ہم خاک استادہ، کہاں کجا تم میں شہ بالا، کوئی تقابل ہے حضور کی شان؟ تو یہ شرف کہ قطع ہے نسبتیں اور کرم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ کرم کہ سب سے قریب ہے۔ یہ شرف کہ قطع ہے نسبتیں اور یہ کرم کہ سب سے قریب ہے۔ کوئی کہہ دے یا سو امید سے، کوئی کہہ دو یا سو امید سے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کوئی کہہ دو یا سو امید سے، کوئی کہہ دو یا سو امید سے، وہ کہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ایک اور شعر سن لیجیے۔ یہ نہیں کہ خلد نہ ہونی کو، یہ نکوئی کی بھی گیا برو۔ جنت جنت ہے جی، ہم کہاں کہتے جنت کے بارے میں کوئی بات؟ جنت جنت ہے، اللہ کی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ ایسی نعمت جو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں خیال گزرا۔ سورہ رحمان پڑھیں نا، حور مقصورات فی الخیام، حجاب میں ہیں ساری حوریں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور پھر وہ حوریں کیسی ہیں؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، آج تک نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے اس کو چھوا بھی نہیں۔ وہ حوریں، وہ حسین حوریں، اور وہاں پہ کیسے ہوں گے معاملات؟ متقین علی رفرف خضر عبقرین حسان،
یہ جنت کی نعمت ہے، اس سے انکار تھوڑی ہے. لیکن سمجھ میں آنی بات ہے، یہ جنت جو ہے، یہ سارا حسن جو ہے، وہ ہے کس کے صدقے میں؟ ان کے قدم سے سلعہ غالی ہوئی جنا. واللہ میرے گل سے ہے گل جاہو جلال گل. جنت حضور کے صدقے میں بنی ہے. حضور نہ ہوتے جنت بھی نہ ہوتی. اور حضور اس وقت کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. کہاں آ رہا جلوہ فرمائے؟ مدینہ منورہ میں. تو اعلیٰ کہتے ہیں ہم جنت کو تسلیم کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے، سنو، یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نیکو، یہ نیکوئی کی بھی گیا برو، مگر اے مدینے کی آرزو، مگر اے مدینے کی آرزو، جسے چاہے تو وہ سما نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سے نگاہ کو بنا جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. تم سے ملا جو ملا، تم سے ملا جو ملا، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ. النبی من حضر، والنبی خیر البشر، من له انشق الخبر وغزل سلم علیہ. النبی المصطفى ابن زمزم والصفا، من تعالى شرعا كلكم صلوا عليه. النبي المجتبى، النبي نزل قباء، النبي المجتبى. مکہ، مدینہ اور قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے. قباء دجال اس میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. اسلام کی پہلی مسجد جس کی بنیاد حضور نے رکھی، جہاں حضور جب ہجرت کے تشریف لائے تو وہیں قیام فرمایا، قباء شریف. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی گھر سے وضو کر کے چلے اور وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لے تو ایک مقبول عمرے کا ثواب لے کے پلٹے. میرے آقا ہر سنیچر کے دن کبھی پیدل کبھی سواری جاتے مسجد قباء اور آتے. حضور کا آنا جانا سلامت رہے، کہ حضور کے آنے جانے کی برکت ایسی ہے کہ اب کوئی اس طرح کرے نہ تو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے. عمرہ نہیں، مقبول عمرہ. مسجد قباء. النبي المجتبى، النبي نزل قباء، حبه لمذهبا، حبه لمذهبا، ربنا صلى عليه. الله 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 الله.
النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه النصارى والمجوس أسلموا على يديه الله 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 شافي نافي غتم كافي وافي غتم کمال ہے شافی و نافی گو تم کافی و وافی گو تم درد کو کر دو دوا درد کو کر دو دوا درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم ٹھیک ہو داتا ٹھیک ہو داتا ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاسدین ہر دور میں دشمن کے ساتھ پھر حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں ایک ہے جو دشمن ہے عادہ ہے ایک ہے جو حسد کرتے ہیں حاسدین ہر دور میں یہ یاد رکھیے گا ہر ایک کے ساتھ اعلیٰ عادت کہتے ہیں ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاسدین بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں وہاں سے جواب ملا بول کیا کروں کیا چاہتے ہو تو پھر عرض کرتے ہیں کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا حاسد اگرچہ حسد کرتے کہ ہیں تو اپنے نام ان کے لیے بدعا نہیں کرنی ان کے لیے کیا دعا کرنی ہدایت حاسد اگرچہ حسد کرتے لیکن ہے تو اپنے نا ہاں اپنے نا تو ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ ان کو ہدایت دے کر دو عدو کو تباہ کل جاتے تو آج جائیں یار اور آج جاتے تو ابھی جائیں یار ہے نا عدو ہے نا دین کے دشمن ہے کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا اب کون تقویٰ رہ گیا اہل بلا چاہنے والے کون رہ گیا ان کے لیے دعا کرتے ہیں سنیے گا کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبرا اہل بلا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود اہل بلا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود یہ کہہ تو دیا پھر یاد آیا پھر کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم ہو میں تم پر یا حبیب اللہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زغراگ کلی جس میں حسین اور حسن ہو جدوہم صلو علیہ اللہ 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 سبحان اللہ
کلام وہ سنتے ہیں، سنے تو بندے کو کچھ حاصل ہے۔ اب میں آپ کو کلام کی چند اشعار سناتا ہوں، آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ عجب کرم شہ والا تبر کرتے گئے، عجب کرم شہ والا تبر کرتے گئے۔ اس کے چینل کو کم کرو، اس کی بات زیادہ آ رہی ہے، اس کی آواز زیادہ آ رہی ہے، اس کی آؤٹ پٹ زیادہ آ رہی ہے، اس کی نہیں آ رہی ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے میری جان، یہ کہہ رہا ہوں۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے۔ جی جی اللہ نینے کو بچتا ہے، اپنا وعدہ پورا کرے، جہاں جانا ہے انشاءاللہ۔ شورٹ بیٹ کرو بیٹا، شورٹ بیٹ کرو بیٹا، بیٹا شورٹ بیٹ کرو، لانگ بیٹ نہیں، شورٹ۔ ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، جو دم میں آگ کو باغ و بہار کرتے گئے، جو دم میں آگ کو باغ و بہار کرتے ہیں، جو دم میں آگ کو باغ و بہار کرتے ہیں۔ ہمارے نخل تمنا کو بھی وہ پھل دیں گے، ہمارے نخل تمنا کو بھی وہ پھل دیں گے، درخت خشک کو جو باردار کرتے ہیں، درخت خشک کو جو باردار کرتے ہیں۔ بتائیں مجھے سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کس نے کی؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ طوفان نوح آیا، طوفان نوح جب آیا نا تو کعبۃ اللہ شریف کو اٹھا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، جو آج بھی ہے۔ کعبہ شریف اگر آپ دیکھیں سامنے کھڑا ہو جائے کعبے کی طرف تصور میں، تو آپ کو باب کعبہ نظر آئے گا ملتزم۔ یہ جو سیدھ ہے نا، اس کو کہتے ہیں کعبے کا فرنٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ فرنٹ۔ اور کعبے کے سیدھے ہاتھ والی جو دیوار ہے اسے کہتے ہیں مستجاب۔ کیا کہتے ہیں؟ وہاں 70,000 ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، مستجاب اس لیے کہتے ہیں۔ اور جو یہ سیدھ ہے حتیم والی، جہاں پر نالا
وہ حتیم والی سائڈ ہے، اور جو بالکل پشت ہے کعبے کی وہ ہے مستجار. کیا ہے؟ مستجار. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے، یہ آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آج کل ہم جاتے ہیں نا مدینہ منورہ اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کعبے کو منہ کرو، کعبے کو منہ کرو، کہتے ہیں نا کعبے کو منہ کرو، یعنی کہ ان کو پیٹ کرو، حضور کو پیٹ کرو، حضور کو پیٹ کر کے کعبے کو منہ کرو. اب سنو، یہ جو حتیم کی سیدھ ہے نا، حتیم کی سیدھ، یہ وہی سیدھ ہے جہاں حضور کا گھر تھا، اور یہ وہی سیدھ ہے جہاں مدینہ ہے. یعنی کہ کعبے کی پشت نہیں ہوتی، کعبہ بھی پشت نہیں کر رہا ہے. جو بنانے والے تھے نا وہ کتنے باخبر تھے کہ بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں. ارے کعبہ بھی ان کو پشت نہیں کرتا، تم کہتے ہو کہ ان کو پشت کرو. حضور تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں. کبھی جو تاج وران زمانہ کر نہ سکے، کبھی جو تاج وران زمانہ کر نہ سکے، وہ کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں، وہ کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں. ادھر ادھر بھاگتے ہو، ادھر ادھر جاتے ہو، اس سے کہتے ہو، اس سے کہتے ہو، اس سے بات نہیں بنے گی، اس سے بات نہیں بنے گی. کبھی جو تاج ورانے زمانہ کر نہ سکیں، وہ کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں. تو ان سے کہو نا، ان سے کہو داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث اعظم، وہ کر دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ کام حضور کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، یہ ان کی خدمت گزاری کر دیتے ہیں بڑے بڑے کام. کبھی جو تاج وران زمانہ کر نہ سکے، وہ کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں. وہ ان کے در کے قدموں سے کیوں نہیں کہتے، ادھر ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر دھکے کھاتے ہیں، کبھی ادھر کھاتے ہیں. وہ ان کے در کے گداؤں سے کیوں نہیں کرتے، جو شکوائے ستم روزگار کرتے ہیں، جو شکوائے ستم روزگار کرتے ہیں. چل تھک جانا مانگ مانگ کے، ادھر ادھر جا کے تھک جانا، میری ایڈوائز ہے داتا کے دربار پہ بیٹھ جا، اور خاص تہجد کے وقت بیٹھ جا اور لو لگا لے اور کہ داتا یہ کام کرنا ہے، داتا یہ کام کرنا ہے. نہ ہو تو بولنا، نہ ہو تو بولنا، کیونکہ یہ ہیں حقیقی خدمت گزار. جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں. آپ نے مہمانوں کو بلایا، کتنے مہمان ہیں؟ 200 300 400 500 600 700 1000، کتنے سنبھال لوگے؟ میکسیمم 1000. اس سے زیادہ اگر آ گیا تو کیا ہوگا؟ اور میں کی کرا، میں ہوں کی کرا.
5,000 آ جائیں تو کیا کرو گے آپ؟ او ہو کروں کیا ہے نا، بوکھلا جاؤ گے. حسن کی جان وہ اس وسعت کرم پہ نثار کے ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں. ہماری جان کو اس وسعت کرم پہ نثار کے ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں. نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر. ہماری دل کو اس وسعت کرم پہ نثار کے ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں. ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں. جب کرم شہوالا بار کرتے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے گئے. قسم خدا کی حقیقت ہے یہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے گئے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. مصر کے پاسمانی قسم آسمائیں کوئی اس میں پاسمانی لسٹ پہ نہ. آپ سمجھے ہی نہیں سمجھے نا، کیونکہ آپ کو میری زبان سمجھ میں اس لیے میری زبان ہے ہی نہیں. یہ میں نے اپنی نہیں میمنی نہیں ہے، ہماری کوڈ ورڈ ہے. میں نے اپنی کوڈ ورڈ میں کہا مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی تو نہ کوئی. اچھا آپ کی کیا بات ہے اس وجہ سے چس مستثمر. مسئلہ یہ ہے سمجھانے کا کہ میرے حضور کی بارگاہ میں تو ہر زبان بولنے والا آتا. انگریزی، فارسی، ہندی، پنجابی، سرائکی، اردو، دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہر زبان بولنے والا وہاں آتا ہے، اپنی اپنی زبانوں میں باتیں کرتا ہے. حضور سب کی سنتے ہیں. اور یہ حدیثیں گواہ ہیں اس بات پر، احادیث بھری ہوئی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جانور بھی آتے تھے تو اپنی عرضیں پیش کرتے تھے، حضور ان کی بھی سنتے تھے. اور مجھے کہنے دو حضور کی بارگاہ میں وہ بھی آتے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا، جو گونگے ہوتے ہیں، حضور ان کی بھی سنتے ہیں. بھئی سمجھو تو دو نا. میں نے مانگا آپ نے سمجھا نہیں، ملا نہیں.
وہ سب کو سنتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. مطلب کیا ہوا اس کا؟ سنو اب اس کو کہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے. غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے گئے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. ہاں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. بازار مصطفیٰ خریدار خدا، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے نہیں، بات صرف اتنی ہے. ٹو دا پوائنٹ، گل مکاؤ. ہاں ایک ہی گل. کچھ بھی ہو کہو یہی، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چنی ہو چنا ہو، خبردار کہنا یہی ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں. بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے گئے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے گئے. آپ نے اکثر کبھی دیکھا ہوگا، آپ کو مشاہدہ ضرور ہوا ہوگا اس بات کا. آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے کہ راستے میں ایک بھیڑ نظر آئے گی کہ کوئی بیچارہ موٹر سائیکل والا گر گیا، لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں، اس کو دلاسا دے رہے ہیں، اس کی چوٹ لگی ہے تو اس کو پٹی کر رہے ہیں، اس کو پانی پلا رہے ہیں. گرا نہیں تھا تو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا. کتنے جا رہے ہوتے ہیں روز موٹر سائیکل پہ، کتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھتا ہے کسی کو؟ جیسے ہی گرتا ہے سارے لپکتے ہیں، ارے گر بچا 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 رہے، اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، سہارا دو. سمجھو سہارا اسے ملتا ہے جو گرے. تو اس سے پہلے کہ کوئی گرا ہے خود ہی گر جاؤ نا. آ گرے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے. وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے، ہم نے خود کو گرا دیا ہے. وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. گھر میں سکون چاہیے، آج کل ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے. اگر بازار میں ملتا ہو نا تو بندہ خرچ کر کے لے، روپیہ خرچ کر کے لے، ہے کہ نہیں؟ بے سکونی کو، یہ بے سکونی کس وجہ سے؟ یہ بے سکونی بے قراریاں ہے کیوں؟ سن رہے
اگر چاہتے ہو کہ رحمتیں آئیں، چاہتے ہو کہ برکتیں آئیں، چاہتے ہو کہ بیماریاں دور ہوں، لڑائیاں جھگڑے دور ہوں، ناچاکیاں دور ہوں، بے برکتی دور ہو، چاہتے ہو تو کثرت سے حضور کا ذکر کرو، حضور پر درود پڑھو. آپ کو میں بتاؤں الحمدللہ جس گھر میں میلاد ہوتا ہے نا سال میں ایک دفعہ، تو سال بھر اس گھر میں برکت رہتی ہے. سال میں ایک دفعہ ہو تو اچھا یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی میں اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہوں. میرے پاس وقت نہیں ہوتا بھائی. لوگ 4-4 5-5 سال بیچارے انتظار کرتے ہیں تو میں ٹائم دیتا ہوں، تو میں اپنی مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے. لیکن میں آپ کو بھلائی کے لیے کہتا ہوں کہ گھر کے اندر ضروری نہیں بڑا پروگرام کریں، آپ گھر والے ہی مل کے بیٹھ جائیں، ایک گوشہ درود بنا لیں جہاں سب بچوں کو بٹھائیں، بولے بیٹا تسبیح تو ہاتھ میں، بیٹا درود پڑھو، آج سے عادت ڈلواؤ، کل کام آئیں گے انشاءاللہ. تو شاعر نے کہا کہ گھر وہی مشک بار ہوتے گئے، خلد سے ہم کنار ہوتے گئے، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے گئے، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں. اگر آپ لینے والے بنے تو میں ایک چیز دوں، اور میں کبھی کبھی یہ باتیں کرتا ہوں، میری عادت نہیں ہے، لینے والے بنو گے تو دوں. ہاں میں آپ کو ایک ایسی بات دے رہا ہوں، ایک ایسا عمل دے رہا ہوں، آپ کر کے دیکھ لیں، مجھے دعا دیں گے. ہر جمعہ کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جس میں جو مانگو اللہ دیتا ہے. حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، وہ اپنی کنیز کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. انہوں نے وہ کہتی تھی کہ جب سورج ڈوبنے والا ہو تو مجھے بتانا. عصر سے مغرب اس کے درمیان وہ گھڑی آتی ہے. ایک مطلب کہ یہ بھی ہے 3-4 لکھے میں، لیکن یہ بھی ہے اپنے اپنے مشاہدات ہوتے ہیں. تو جیسے ہی وہ گھڑی آئے نا جب سورج ڈوبنے والا ہو، تو وہ گھڑی ایسی ہوتی ہے جو مقبولیت کی ہوتی ہے. تو آج سے آپ یہ نیت کر لیں کہ اپنے اپنے گھروں میں جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے آدھا گھنٹہ پہلے آپ بیٹھ جائیں مغرب کی نماز سے پہلے، اور بچوں کو بیٹھ کر تسبیح پڑھیں درود پاک، اور خوب دل سے پڑھیں. اور اگر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام، صفاتی نام جو ہیں، اس کو آپ ود میں رکھیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. کیا ہے؟ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی 2 آیتیں پڑھی اور کہا کہ ان 2 آیتوں میں اسم اعظم ہے. تو جب ان 2 آیتوں کو دیکھا گیا تو ان دونوں آیتوں میں یہ نام تھے، تو ان میں سے ایک ہے اسم اعظم، اور اسم اعظم پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو آپ یہ تسبیح پڑھ لیا کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. کسی کو کوئی کام ہونا، کوئی مسئلہ ہونا، تو 7 جمعہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. صدق کے دل سے اگر آپ نے یہ اسما آنکھیں بند کر کے اگر دل سے پڑھنا شروع کر دیا نا، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو دقت طاری ہوگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. یہ ہم الحمدللہ مشاہدے میں آزمود ہے. آپ آنکھیں بند کر کے بالکل یکسوئی کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں اور یاد کریں اس کو. تھوڑا پڑھیں گے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا دل نرم ہو جائے گا. بس آپ کا آنسو نکلے، دل نرم ہو، اور اسے میں کہہ دیا اللہ کرم کرواتے، کام ہونا انشاءاللہ، بشرطے کہ خلوص نیت کے ساتھ. تو کوشش کریں گے گھر کے اندر ہے جی.
برکتی انشاءاللہ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادے، لاڈلے بیٹے، یعنی ہمارے غوث اعظم، غوث اعظم کی کیا شان ہے، اور ہمارا نصیب الحمدللہ کہ غوث پاک نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ غوث پاک فرماتے میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ غوث اعظم کا یہ فرمایا میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ غوث پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن اس وقت تک میں جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ اپنے ہر مرید کو داخل جنت نہ کر دوں۔ لاڈلے بیٹے ہیں اور لاڈلے بیٹوں کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمارے بیٹے ہیں لاڈلا ایک ہے، اس لاڈ کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا۔ اور غوث اعظم سبحان اللہ ولیوں کے شہنشاہ، اور ہمارے نصیب کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ یہ بھی سنو سایہ کسے کہتے ہیں؟ زمین کا کوئی ایک حصہ بتاؤ کہ جہاں آسمان نے سایہ نہ کیا ہو، جس کے اوپر سایہ نہ ہو، ہے کوئی حصہ؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسے ہے جس سے آسمان زمین پر۔ اب ڈرتے کہ اب کیا فکر ہے؟ کہو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف ڈر مت، اے میرے مرید ڈر مت، مریدی لا تخف کہہ تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے ولیوں کو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھو ظاہری تمہیں کچھ لگے ہی نہ، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، آپ دیکھو تو کہو کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، لیکن ان کی شان اللہ کے ہاں ایسی ہوتی ہے کہ کسی